بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابو سہل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک پیج۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اچھا جی، آج ہم نے جن موضوعات کے اوپر بات کرنی ہے، سب سے پہلی تو بات یہ کہ ہم نے کچھ دن پہلے ایک پوسٹ کی، اس پوسٹ کے اوپر جو ہے نا وہ ان لوگوں کا ریئیکشن اتنا زیادہ آیا کہ جو لوگ کام ہی صرف یہ کرتے ہیں، یعنی عملیات کا کام کرتے ہیں۔ عملیات سے مراد جادو کا کام ہے، حسد کا کام ہے، لوگوں کے جناب تعویذ، دھاگے، ہانڈیاں اور کڑے اور چھلے، جو خرافاتی کام ہیں وہ سارے کام یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو میں پہلے آپ کے سامنے وہ ساری علامات بیان کر دوں، پھر ایک ایک کر کے ان چیزوں کی وجوہات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کمنٹس میں یہ کہا کہ آپ نے کس بنیاد کے اوپر یہ کہا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ جادو، یہ جادوگر کی پہچان ہے۔ اچھا جی، جادوگر کی پہچان کے آسان طریقے اور علامات آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ یہ بندہ جادوگر ہے یا نہیں۔ جادوگر میں اور راقی میں فرق ہوتا ہے، اور دوسرا اس میں ایک اور چیز بڑی اہم ہے، یہ ایک شاذلی فرقہ ہے، شاذلی جماعت ہے یا فرقہ ہے، واللہ عالم، ہمیں اس کے بارے میں کوئی شدید قسم کی آگاہی نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے ان کے اوپر کوئی سٹڈی کی ہے، لیکن ان کو ہمارے اس ساری علامات کے اوپر سب سے زیادہ اس کے اوپر تکلیف بہت زیادہ ہوئی۔ وہ تکلیف کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ روایتی جو طریقہ علاج ہمارے پاکستان کے اندر یا انڈیا اور بنگلہ دیش کے اندر جو رائج ہے، اس کے اوپر ان کی شدید قسم کی جو تکلیف کا سبب بنا نا، وہ یہ دو چار چیزیں بنی۔ اچھا جی، سب سے پہلی جو علامت ہے وہ ہے ہانڈیوں کا عمل کرنے والا جادوگر ہوتا ہے۔ اس میں آپ کے جسم کا اثر اور بال، ناخن اور جناب مختلف اشیاء کو جمع کر کے کالے کپڑے کے ساتھ باندھ کے جو دفن کرنے والا ہے وہ ساحر ہے، کیونکہ کوئی بھی روحانی علاج اس کا تعلق آپ کے علم کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے مذہب، آپ کے دین کے ساتھ ہے۔ کہ آپ یہ کہیں جی تو ایک علم ہے، علم تو بھائی جادو کا علم بھی اللہ نہیں اتارا ہے نا، تو اس بات سے انکار کون کر سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ علوم سکھائے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ علوم جو باطل ہیں وہ بھی اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے اتارے ہیں۔ اگر ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سیرت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ کس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، کس طرف زیادہ جاتے ہیں۔ تو جو ہانڈیوں کا عمل کرنے والا وہ جادوگر ہے، ماں کا نام پوچھنے والا جادوگر ہے، یا کسی جن کی مدد سے کام لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا استعنت فاستعن باللہ، تم جب بھی مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو۔ تو یہاں پہ ماں کا نام پوچھنے والا جادوگر کیوں ہوتا ہے؟ اس کی چار بنیادی وجوہات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کے اندر ہمارے اس کرۂ ارض کے اوپر چار قسم کی مخلوقات ہیں، مثلا ہوائی، ناری اور ترابی اور مائی، پانی والی، مٹی والی اور ہوا والی اور آگ والی۔ اب اس میں سے جو بڑا آسان طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا کہ ماں کا نام پوچھنے والا جادوگر کیوں ہوتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ان چاروں مخلوقات کی ان کے جو عدد ہیں، حروف وہ نکالتا ہے، پہلے عدد نکالتا ہے پھر ان کے حروف نکالتا ہے۔ ان حروف میں سے مثلا میرا نام یا ہے، تو اگر میرا نام ترابی میں آئے گا تو میرے اوپر دفن کیا ہوا جادو ہے، میرے نام کے اندر اگر ترابی ہے۔ اگر مائی ہے تو مجھے پلایا گیا جادو ہے، پانی والا جادو ہے۔ اور اگر جناب یہ دوسرا ہے ناری ہے تو میرے اوپر جن مسلط ہے۔ ان ناموں کے اندر سے ماں کا نام اور اس شخص کا نام دونوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے، ملانے کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ شخص اس کو کیا مسئلہ ہے، تو اس کی بنیاد پر وہ تشخیص کرتے ہیں اور تشخیص کے بعد وہ علاج ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی عراف، کسی کاہن، کسی جادوگر کے پاس گیا اور جا کے اس سے سوال کیا، سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ مجھے یہ پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے، تو آپ مجھے چیک کر کے بتاؤ، اس نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کے ساتھ جی یہ والا مسئلہ ہے اور آپ کو یہ ہو سکتا ہے، آپ کو یہ فلاں چیز ہوئی ہے، تو من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ من اتی عرافا
فاسألوه عن شيء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، رواہ مسلم، کہ کوئی شخص کسی عراف، کسی کاہن، جادوگر کے پاس گیا اور اس سے جا کے اس بات، اپنی بات کی تصدیق کر دی، یا کوئی سوال کیا، کوئی بھی سوال، شیء، کسی بھی چیز کے متعلق سوال کیا، لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، 40 راتوں کی نمازیں اس کی اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا، قبول ہی نہیں کرتا، 40 راتوں کی نماز۔ تو اسی طرح اب اس کے اوپر جو ہے نا مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا کسی ایسے شخص سے علاج کروانا ہے، اسے مدد لینا جائز ہے؟ تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کاہنوں کے پاس نہ جاؤ۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نجومی یا غیب کی باتیں بتانے والے کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرے، اس کی 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ میرے محترم بھائیوں، آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اسی پر سچا بھروسہ، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا یقین ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اس سے مدد مانگے، نماز، دعا اور اذکار کا اہتمام کرے اور شرعی رقیہ اختیار کرے۔ یہ تمام اعمال آپ کے لیے ہر صورت فائدہ مند ہیں، خواہ آپ کی پریشانی کی وجہ جادو ہو یا نظر بد ہو یا حسد ہو یا کوئی اور سبب۔ اس آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جس شخص پر کوئی تنگی یا محتاجی آئے وہ لوگوں کے سامنے اپنی محتاجی اور حاجت کو پیش نہ کرے۔ اس کی ضرورت اگر وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ اس کی حاجت کو پورا نہیں کرتا، لیکن جو اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرے تو اللہ تعالیٰ جلد یا بدیر اس کے لیے کشادگی اور رزق کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ واللہ اعلم۔ اور اسی طرح جو اس حوالے سے جو میں نے علامات جو مزید بیان کی تھیں اس میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ قبرستان میں چیزیں دفن کرنے والا جادوگر ہوتا ہے، کروانے والا بھی جادوگر ہوتا ہے، کپڑوں کی پیمائش کرنے والا، ناخن اور بال اور چھپکلیاں کھانے والا بھی جادوگر ہوتا ہے۔ یہ یہاں پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ خنزیر اس لیے کہوں گا کہ سب کام حرام کر رہا ہے اور اس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے حلال کام ہے۔ اسی طرح رات کے اندھیرے میں کوئی عمل جیسے قبرستان یا ویران علاقے میں چلا کرنے والا جو ہے نا وہ جادوگر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کے لباس کو سونگھنے والا، بنیان اور اندرونی لباس کو چیک کرنے والا وہ ساحر ہوتا ہے۔ اس کے پاس کون سی ایسی حس ہے کہ جو آپ کو سونگھ کے بتا دے کہ بھئی آپ کو جناب یہ مسئلہ ہے۔ یہ کام تو آرمی کے کتے کرتے ہیں کہ وہ سونگھ کے بتا دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ چور آیا تھا، فلاں جگہ پہ فلاں چیز پڑی ہوئی ہے، تو یہ کام اصل میں کتوں کا ہے، سونگھنے والا۔ اسی طرح مخصوص ایام میں عورتوں کے مخصوص کپڑوں کو طلب کرنے والا یہ بھی جادوگر ہوتا ہے۔ قبر پرست کے ساتھ ویسے ہی شیطان ہوتا ہے، اس لیے اس کے متعلق تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیل، جو اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم جناب 4 کیل دے دیے، آپ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں اس کو لگا دیں، آپ کے گھر جو ہے نا وہ کیلا جائے گا، آپ کے گھر میں کوئی بھی چیز دوبارہ داخل نہیں ہوگی، تو وہ بھی جادوگر ہوتا ہے۔ میں نے اس کے اوپر یہ کہا تھا کہ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ اس پر اگر کسی شخص کو بحث کرنی ہے، مرید کے مین جی ٹی روڈ کے اوپر ہمارا سینٹر ہے، ہفتہ اور اتوار 10 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک یا 6 بجے تک ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ آپ آ جائیں، آپ ہم سے سوال کریں گے، ہم آپ کو جواب دیں گے اللہ کی توفیق سے۔ اور اسی طرح لیمو، پیاز اور سوئیاں، کیل، شیشے یہ توڑ کے پلاسٹک کی، اسی طرح پلاسٹک کی گڈیاں آج کل ہمیں عام مل جاتی ہیں، پلاسٹک کی گڈیاں بنا کے ان کے اوپر لکھائیاں کرنے والا، ان کے اوپر مختلف حروف اور عدد لکھنے والا، تصویروں کے اوپر حروف اور عدد لکھنے والا، یہ جادوگر ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ زعفران کے ساتھ مٹی کے برتن کے اوپر یا کسی بھی پلیٹ کے اوپر کوئی ایسے حروف یا عدد لکھ کے جو ہے نا وہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ اس کو جا کے دفن کر دو یا اس کو جا کے پلا دو، تو یہ بھی جادوگر ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے ایک جلب الحبیب یعنی محبت کے جادو کی متعلق میں نے ایک پوسٹ میں نے شیئر کی، اس کے اندر بھی میں نے لکھا کہ جو ماں کا نام پوچھے وہ ساحر ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی اس کے بارے میں آپ ہمیں قرآن و حدیث کی نصوص سے بیان کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عمل ثابت ہی نہیں کہ آپ کسی کی ماں کا نام پوچھو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ دعا پڑھو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، لا حول ولا قوة الا باللہ، صبح شام کے اذکار پڑھو، نماز پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو یا تلاوت کرواؤ۔ ہمارے پاس آنے والا کوئی بھی شخص اللہ کی توفیق سے پچھلے 20 سال میں ہم نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ نے جناب یہ عمل کرنا ہے، جا کے یہ اس کو دفن کر دینا، اس کو گرا دینا، اس کو فلاں کر دینا اور اس کو لٹکا دینا۔ یہ سارے اعمال جو ہیں وہ باطل ہیں۔ اور دوسرا ایک اور دھوکے کے نام پہ یہ کام ہو رہا ہے کہ مثال کے طور پہ وہ شخص ہے نقشبندی، بریلوی اور ایون دیوبندی اور ایون اہل الحدیث، ان کے اندر بھی یہ کام اب رواج پکڑتا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ کیونکہ لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی کہ آپ اس کا جب تک ماں کا نام نہیں پوچھتے اس کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ بھئی آپ کے پاس کوئی علم ہے یا نہیں۔ یقیناً وہ ایک علم ضرور ہے لیکن
وہ قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کا کوئی عمل نہیں ہے۔ اور اس کو یہ کہنا کہ بھی آپ اس کو مذہب کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، میرے بھائی روحانی علاج کا تعلق ہی آپ کے مذہب کے ساتھ ہے، آپ کی دنیاوی امور کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الروح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، ان کو کہو قل الروح من امر ربی، روح کیا ہے؟ یہ میرے رب کا حکم ہے، ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کے ساتھ جیتے ہیں، اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ جس طرح ہماری جسمانی ضروریات ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری روحانی ضروریات بھی رکھی ہیں۔ روحانی ضروریات میں نماز پڑھنا، عبادات کرنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، غصب نہ کرنا، بہنوں کا حق ادا کرنا، لڑائی جھگڑے نہ کرنا، لوگوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہ کرنا، تو یہ ہماری ارواح کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ کیوں اتنی بے چینیاں، کیوں اتنی فکریں اور کیوں اتنی پریشانیاں ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ پینیٹریٹ کر گئی ہیں، کیوں کی ہیں؟ کیونکہ ہم نے حقوق کو غصب کرنے کے اوپر اللہ کا خوف نہیں رکھا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ بے چین، اضطراب اور کسی تکلیف میں مبتلا ہیں تو اپنے ذاتی مسائل اور ذاتی معاملات، ذاتی زندگی کے مسائل کے اوپر غور و فکر کریں، آپ کو بھی سکون آ جائے گا۔ اور یہ جو بابوں، پیروں، فقیروں، درباروں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف چلنے والوں کی دکانیں ہیں، اللہ کی توفیق سے، کیونکہ میں دکانیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک رزق کے اسباب میرے رب کے پاس ہیں، لیکن ان کا تعلق حقیقت میں لوگوں کے اموال کے ساتھ ہے۔ ہم لوگوں کے اموال کو باطل طریقے سے کھانے کو حرام سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔